فدق کا عمومی تعارف جو ہے نا، وہ آپ اگر تھوڑا سا ناظرین کو کرا دیں، دیکھنے والوں کو، کہ یہ فدق کیا ہے، کوئی جاگیر تھی، کوئی باغ تھا، ٹھیک ہے نا؟ جی اور اس سے ریلیٹڈ پھر اگلا سوال کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت تھی، جی 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 مال فے تھا، سورہ حشر کی آیات میں کیا بتایا گیا ہے؟ جی 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 یہ دو چیزیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فدق مدینہ سے 2 دن یا 3 دن کی مسافت پر تھا۔ ایک سبز و شاداب مقام تھا، اور یہ بنو نذیر کی جاگیر تھی۔ ان کے یہ باغات اور بڑی سرسبز و شاداب زمین تھی، جسے فدق کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ ٹھیک۔ تو 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا، اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جب خیبر کو فتح کیا اور دیگر صحابہ کرام نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، تو یہودیوں پر مولا علی کی شجاعت اور بصالت کا رعب جب جمع ان پر رعب طاری ہوا، تو وہ مصالحت پر رضامند ہو گئے۔ انہوں نے کہا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمیں امان دیں، اور ہماری جو زمین ہے فدق، یہ ہم آپ کو آپ کی ملکیت میں دیتے ہیں۔ یعنی کہ آپ ہمیں امان دے دیں۔ جی جی، ہمیں آپ امان دیں، یہ جو جاگیر ہے یہ ہم آپ کی ملکیت میں دے دیں۔ ہم آپ کی ملکیت میں دیتے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو گئے، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ یہودیوں نے زمین جو تھی 7 ہجری میں بغیر جنگ و قتال کے، بغیر کسی مشقت، معاہدہ کر لیا انہوں نے، مطلب بغیر کسی مشقت کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی۔ اب وہ جو فدق تھی اس کی آمدنی بھی بہت تھی اس وقت، اچھا، اور کھجوروں کے باغات تھے اور بہت بڑی آمدنی تھی، تو حضور کی ملکیت میں انہوں نے دے دی وہ جو ہے، اور حضور مکمل اس پر اس کے مالک تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے دے دیا۔ جی جی جی، مالک تھے وہ۔ قرآن کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ کیونکہ لوگ سورہ حشر کے آیات سے یہ بتاتا دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو مطلب اس میں مصارف ہے، یعنی سورہ حشر کی آیات میں ملکیت ثابت ہوتی ہے۔ جی جی، وہ سورہ حشر کی آیت نمبر 6 میں مال فے کا ذکر ہے، اور یہ فدق جو ہے یہ مال فے ہی ہے، کیونکہ بغیر جنگ و قتال کے اور اونٹ اور گھوڑے دوڑائے بغیر کیونکہ حاصل ہوا ہے، تو یہ مال فے میں بھی آتا ہے اور مال انفال میں بھی آتا ہے۔ اچھا، ہاں جی، تو لہٰذا یہ اس میں مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کا حق مال غنیمت میں ہوتا ہے۔ غنیمت جو ہے وہ جنگ کے ذریعے، وہ جو جنگ کے ذریعے حاصل ہو، وہ مال جو ہے وہ غنیمت سے جو مال آتا ہے 5 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ اور لیکن مال فے جو ہے یہ بغیر جنگ و قتال کے ہے، اور حضور کی ملکیت ہے کہ حضور جس کو چاہیں دیں اور جس کو چاہیں نہ دیں۔